زبان شناسی، حاصل تعلم، فعل ماضی کی اقسام کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ عزیز طلبہ، ہم فعل ماضی کی اقسام اور ان کے استعمال سے متعلق سرگرمیاں کر چکے ہیں۔ اس سبق میں بھی ہم یہ سرگرمی کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سبق نمبر 8 اور سبق نمبر 9 میں فعل ماضی کی اقسام سے متعلق تصورات کا اعادہ کر لیں۔ تصورات کا اعادہ کرنے کے بعد آپ یہ سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 8، تعریف کے مطابق فعل کی قسم لکھیں اور کھانا مصدر سے جملہ بنائیں۔ ایسا فعل جو دور یا قریب کی قید کے بغیر گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے اسے فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ ایسا فعل جس کا تعلق قریب کے گزرے ہوئے زمانے سے ہو فعل ماضی قریب کہلاتا ہے۔ ایسا فعل جس کا تعلق دور کے گزرے ہوئے زمانے سے ہو فعل ماضی بعید کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی ہونے والے کام کے ساتھ تمنا پائی جائے اسے فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بار بار ہونے کو ظاہر کرے فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی ہونے والے کام کے ساتھ شرط پائی جائے فعل ماضی شرطیہ کہلاتا ہے۔ حاصل تعلم، عربی قواعد کے مطابق واحد جمع کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ عزیز طلبہ، عربی قواعد کے مطابق واحد جمع کی پہچان اور استعمال سے متعلق ہم کئی سرگرمیاں پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس سبق میں بھی ہم یہی سرگرمی کریں گے۔ سوال نمبر 9، مثال کے مطابق اپنی کاپی میں خانے بنا کر واحد اور جمع الفاظ کی پہچان کرتے ہوئے انہیں متعلقہ خانوں میں لکھیں اور اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ خط، خطوط، رسوم، رسم، خاتون، خواتین، جراثیم، جرثومہ، شک، شکوک، ظرف، ظروف۔ عزیز طلبہ، کتاب میں ایک مثال دی گئی ہے جس میں واحد جمع کی پہچان دی گئی ہے اور ان سے متعلق نمونے کے جملے بھی دیے گئے ہیں۔ خط واحد ہے، اس کی جمع خطوط ہے۔ ان کے جملے یوں بنیں گے: میں نے اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ لیٹر باکس میں اور بھی بہت سے خطوط تھے۔ دیگر الفاظ میں واحد جمع کی پہچان میں کرائے دیتی ہوں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ رسم واحد ہے، اس کی جمع رسوم ہے۔ خاتون واحد ہے، اس کی جمع خواتین ہے۔ جرثومہ واحد ہے، اس کی جمع جراثیم ہے۔ شک واحد ہے، اس کی جمع شکوک ہے۔ ظرف واحد ہے، اس کی جمع ظروف ہے۔